3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ اس سسٹم کو اسی پر لائیے. مکمل 1 گھنٹہ اسی سسٹم پر ہونا چاہیے. دھیان سے سنیے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. خدا کا بندہ زمین پر ہوتا ہے اور خدا عرش پر ہوتا ہے. زمین کا بندہ عرش تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ خدا کا بندہ خدا سے قریب کیسے ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ پہلے اور دوسرے تیسرے چوتھے لوگ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے مسجد میں آنے کے بعد مسلمان کا دل نہیں لگ رہا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ اور مسجد میں آنے کے بعد اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. انشاءاللہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے. خیر میں آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہوں گا، دیکھیں آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. ایک مقرر سے پہلے میری آمد ہوئی ہے اور آپ کو میں مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آپ کا اتنا خوبصورت جلسہ 12 بج جانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا کہ ابھی شروع ہو رہا. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال تھا کہ خدا کا بندہ خدا سے کیسے قریب ہوتا ہے؟ زمین پر بندہ اور آسمان پر خدا، عرش پر خدا کیسے قریب ہوتا ہے؟ جب خدا کا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ پہلا آدمی جو سو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مردہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو سو رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جس کو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے. بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجیے، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے تاکہ بیداری معلوم ہو سکے. آپ کا 7 خون ویسے بھی معاف ہے، اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا. دھیان سے سنیے گا. آخری سوال کہ مسلمان مسجد میں آتا ہے، چھٹپٹ کرتا ہے، بھاگنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ کون مسلمان ہے؟ اس مسلمان کی مثال پنجڑے میں بند پرندے کی ہے. جو پنجڑے میں بند پرندہ ہوتا ہے وہ چھٹ پٹ کرتا ہے، چھٹپٹ کرتا ہے. ٹھیک وہ مسلمان جو مسجد میں دیر سے آتا ہے، جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کچا مسلمان ہے. اس کی مثال پنجڑے میں بند پرندے کی ہے، اس کا مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. اور جو مسلمان پکا ہے اس کی مثال، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اس کی مثال اس مچھلی کی طرح ہے جو دریا میں رہتی ہے، سکون سے رہتی ہے. ایک مثال ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا. اتنے سارے موبائل لگے ہوئے ہیں، آپ کی جیب میں بھی موبائل ہے. موبائل کھول کر کے آپ 10 منٹ چلائیے، آپ کی نیند آنکھ سے 1 گھنٹے کے لیے اڑ جائے گی. لیکن آپ جمعہ کا دن ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، غسل کر کے عطر لگا کر کے سرما لگا کر کے آ جائیے، اس طرح جیسے کسی موقع سے آپ دلہا بنے تھے. آ جائیے اور دعا پڑھ کر کے مسجد میں داخل ہو جائیے. تجربے کی بات ہے، آپ اگلے جمعہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا. آپ آ جائیے مسجد کے لیے، صرف 5 منٹ مسجد میں آپ بیٹھیے، خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آئے گا. کیوں آیا بھائی؟ یہاں جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے، وہاں آنکھ سے نیند اڑ گئی. اس لیے کہ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے. جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی. جب اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آیا، اس کے دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. جاگ اے امتی شاہ دنیا وہ دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا. دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا. مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے. سیرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے جوش کے ساتھ انشاءاللہ. آپ لوگ کا ہاتھ گرم ہے، کمبل کے نیچے ہے، آپ لوگ نکالنا نہیں چاہتے.
کہ ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے ہاتھ ٹھنڈا رہے گا اور ایمان کی حرارت سے گرم ہو جائے گا انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. 5 آدمیوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پلان زمین پر بنایا اور اللہ نے آسمان پر اس پلان کو ناکام کر دیا. 12 آدمیوں نے مل کر کے تلوار لے کر کے ہمارے نبی کے گھر کو گھیرا. ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول نے ان کے چہرے پر اڑا دیا. آنکھ بند رہ گئی. اللہ کے نبی سلامتی کے ساتھ نکل گئے. 70 جوانوں نے 100 اونٹ کے لالچ میں نبی کا پیچھا کیا. اللہ کے رسول نے پلٹ کر کے محبت کی نگاہ ڈالی. جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دسترخوان پر گوشت آیا, اس میں زہر ملا ہوا ہے. اللہ کے رسول کھانے والے تھے. موت کا پلان ہے, مارنے کی پلاننگ ہے, لیکن اس گوشت نے شہادت دے دی کہ رسول اللہ اس کو مت کھائیے, اس میں زہر ملا ہوا ہے. تلوار لے کر کے سر پر سوار ہو گیا دشمن. اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا اللہ, تلوار چھوٹ گئی. دیوار کے نیچے آپ کھڑے ہیں, پتھر لے کر کے چھت پر دشمن کھڑا ہے, پتھر گرا, نبی کو جبریل نے وہاں سے ہٹا لیا. غار ثور میں آئے, دشمن نے پیچھا کیا, غار کے منہ سے واپس ہو گئے. یہ دیکھ کر کے مکڑی کا جالا ہے, یہ دیکھ کر کے کہ کبوتر کا انڈا ہے. آج آپ کو ایک تاریخ بتانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. نبی کی حفاظت میں, نبی کے دین کی حفاظت میں آپ کھڑے ہو جائیے. اللہ بہت بڑے انعام سے آپ کو مالا مال کرے گا. مکہ میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے, مدینے میں آپ لاکھوں کبوتر دیکھیں گے. یہ کبوتر بیابان میں کہاں سے آ گئے, یہ راجستھان میں کہاں سے آ گئے؟ کھانے کو دانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, اتنی بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں کبوتر کہاں سے آ گئے؟ جس جوڑے کبوتر نے غار ثور میں نبی کی حفاظت کی تھی, اللہ نے اسی کی نسلوں میں اضافہ فرما دیا. اللہ اکبر. کیوں چاند میں کھوئے ہو, الجھے ہو ستاروں میں, آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے, بن کے ہی پھرے ہوتے, اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں. تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں. ہم کتنے نادان, ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ آج اذان سنیں گے, کل نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ چھٹی ہو گئی, میں آپ کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں. جب تک میرے حصے کا جلسہ مکمل نہیں ہو جائے میں آپ کا امتحان لیتا رہوں گا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے. دھیان سے سنیے گا. اذان کی صدا لگی, اللہ کے رسول کے سامنے آپ کی بیوی ہیں, بیوی کا نام عائشہ ہے, سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. اذان کی صدا لگی, اللہ کے رسول نے کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے. واپس آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ, بھائی آپ کی بیوی عائشہ آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو بکر آپ کے یار غار آپ نے نہیں پہچانا؟ ابو قحافہ میرے دادا آپ نے نہیں پہچانا؟ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا, اے عائشہ, جب اذان کی صدا ہوتی تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں, کسی کو نہیں پہچانتا.